अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उसमें शामिल है कि इमरान खान अच्छे लीडर नहीं, वो फौज के साथ मिले हुए थे, वो करप्शन के फला केसेस में इन्वॉल्व हैं। ये बातें करने वाले भी दिन रात इमरान खान को जेल से बाहर लाने के लिए पशेमान रहते हैं। हम इस मौजू पर बात करेंगे कि अगर इमरान खान गंदे हैं, करप्शन में इन्वॉल्व थे, फौज के साथ मिलकर सियासत कर रहे थे, तो उनको तो जेल में रहना चाहिए। ये दलील क्या है? जो लोग ये बात कहते हैं वो कहना क्या चाह रहे होते हैं? इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। एक मुद्दा हमारा यह है कि आईएमएफ ने इंडिकेट किया है कि पाकिस्तान में करप्शन को डिटेक्ट करने के निज़ाम में बुनियादी खामी है। ये बड़ी दिलचस्प शानदेही की है आईएमएफ ने। इनमें चंद मौज़ूआत के ऊपर मेरे पास कुछ मिसालें हैं, कुछ बातें आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले कि हम बात शुरू करें, मैं वही आपको अर्ज करूंगा कि मैं पाकिस्तान में वाहिद सहाफ़ी बन गया हूं जिसका यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। बाद लोग इसको कंफ्यूज करते हैं क्योंकि मेरे चैनल की थोड़ी बहुत जो व्यूअरशिप है उसकी वजह से उनकी लोगों की जो रिकमेंडेशन होती है उसके अंदर वो वीडियो नजर आ जाती है तो वो चला लेते हैं। बहुत सारे लोग, बड़ी तादाद में लोग वो होते हैं जो जब वीडियो देखना चाहते हैं जिस व्लॉगर की भी, जिस जर्नलिस्ट की भी, तो वो जाके सर्च करते हैं कि अहमद नूरानी यूट्यूब चैनल, तो गूगल के ऊपर करते हैं या यूट्यूब के ऊपर करते हैं। तो ऐसी सूरत में आप जब करेंगे तो जो मेरे चैनल का लिंक आपको नजर आएगा, जब आप उस पर टच करेंगे तो वो आएगा इट इज ब्लॉक्ड इन पाकिस्तान, तो वो आप नहीं खोल सकेंगे। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे अलावा भी बहुत सारे सीनियर और काबिल एहतराम लोग जो हैं वो बड़ी जबरदस्त तनकीद करते हैं, फौज पे मुसलसल तनकीद करते हैं। सदर में हुकूमत की तो बात नहीं कर सकता, अगरचे मैं हुकूमत का नाक़िद हूं, लेकिन मैं मुनाफिकत नहीं कर सकता कि मैं इस बात के ऊपर भी जनाब शहबाज शरीफ पे या वजारत इत्तलात पे या पीटीए पे तनकीद करूं। मैं उसी पे तनकीद करूंगा जिन्होंने बंद किया, पाक फौज ने बंद किया, जनरल आसिम मुनीर के ऑफिस में बंद करवाया, सिर्फ इसलिए कि मैंने जनरल आसिम मुनीर की जो बहन है जिनको एक मामूली मुलाजमत थी वफाकी इदारे में, उनको उस वफाकी इदारे का, हाजिरा सुहेल को एक मामूली मुलाजमा से एक वफाकी इदारे का सरबराह बना दिया गया। 13 अरब मालियत के बजट का वो अदारा है, आप अंदाजा करें। और उसके अंदर उनकी जो तनख्वाह, मामूली सी तनख्वाह जो थी, उसको बढ़ाकर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इजाफा कर दिया गया। उनको स्टाफ दे दिया गया, गाड़ियां, क्या क्या, खुदा माफ करे। और फिर मैंने उसमें पूरी तफसीलात दी किस तरीके से जनरल आसिम मुनीर की फैमिली को नवाजा गया। फर्दर तफसीलात आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त ये कहना था कि ये बड़ी गलत बात है कि या तो आप उस खबर को झूठा कहें, आपने प्रोपेगेंडा भी करवाया हर तरह का, उसको ब्रेक करवाने की कोशिश भी की, सोशल मीडिया पे भी, व्लॉग्स पे भी, तहरीरों के जरिए भी कि ये फला खामी, खबर तो वहीं की वहीं स्टैंड कर रही है। खबर तो वहीं की वहीं स्टैंड कर रही है कि आपने अपनी बहन को, जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक मामूली मुलाजमा को पकड़कर उस वफाकी इदारे का सरबराह बना दिया। तो ये बात गलत है ना। इसको अगर किसी सहाफी ने रिपोर्ट किया है, आपने उसकी फैमिली को भी पहले निशाना बना लिया, आपने हर जुल्म का पहाड़ तोड़ लिया, अब आपने चैनल भी बंद कर दिया, ये तो बड़ी गलत बात है यार। और बाकी लोग जो मेरे से भी सख्त तनकीद करते हैं, मैंने नाम लिए जनाब मोहित पीरजादा साहब, मतलब मैं तो उनका कायल हूं। उनका तबसरा तज्जिया जो है वो बहुत जबरदस्त होता है, बड़े बाइलम लोग हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि शायद नंबर 1 पे हैं पाकिस्तानी मीडिया में अगर पढ़े लिखे लोगों को देखा जाए तो। लेकिन वो बड़ी सख्त तनकीद करते हैं फौज के ऊपर। वो समझते हैं कि इस फौज के होते हुए ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। मैंने इमरान रियाज साहब की मिसाल दी, पाकिस्तान के सबसे मकबूल व्लॉगर, फौज पे जबरदस्त तनकीद करते हैं यार। उनके चैनल आपने खोल दिए। मेरा मतलब सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी बहन के बारे में लिखा कि आपकी बहन जो है वो मामूली मुलाजमा थी, एक वफाकी इदारे की सरबराह बन गई, आपने मेरा चैनल बंद कर दिया। ये तो कोई बात नहीं है, ज्यादती की बात है, गलत बात है। या तो आप कहें कि खबर का फला नुक्ता जो है वो गलत था, फिर हम बैठ के बात करते हैं, मैं उसकी तस्हीह कर दूंगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपकी बहन जो है वफाकी इदारा में मामूली मुलाजमा थी, आपने सरबराह बना दिया, एक सहाफी ने खबर की, आप उसको मतलब है कि जलील करने पे उतरे हुए हैं, इंतहाई गलत बात है। खैर मौजूद के ऊपर चलते हैं, इस मौजू पे बात करते रहेंगे। जो बहुत ही अहम मौजू है वो मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात को देख के। गौर से सुनिएगा बात को, ये दलील की बात है। हमारे बहुत सारे लोग जो है ना वो सिर्फ नारों को सुनने के आदी हैं, अपने हक में सुनने के बातें सुनने के आदी हैं, अपनी सोच के खिलाफ कोई भी बात हो तो वो सुनना भी गवारा नहीं करते। जबकि हकीकत यह है कि हमें गौर करना चाहिए। सिर्फ गौर करने से जो है ना इंसान को बहुत सारी बातें समझ आ जाती हैं। चंद लोग ऐसे हैं शोबा सियासत के अंदर खुसूसन कि जो ये कहते हैं कि जी इमरान खान बहुत गलत आदमी है, गलत पॉलिटिकल लीडर है, फाशिस्ट पॉलिटिकल लीडर है, ये फौज के साथ मिलकर सियासत में आगे बढ़ा, इसके मजाज में, इसकी तबीयत में, इसकी सियासत में डिक्टेटरशिप का अंसर वाज़े है,
فاشسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ان میں سے بہت ساری باتیں میں خود بھی کہتا ہوں اور میں قائل بھی ہوں ویسے بائی دا وے. مطلب جو لوگ میری بات غور سے سن رہے ہیں وہ پوری طرح غور سے سنیں. اب اور پھر یہاں تک بات رک جائے تو خیر ہے. وہ کرپشن میں انوالو کرتے ہیں. وہ فرا گوگی کی مثال دیتے ہیں, ملک ریاض سے کوئی زمین لینے کی مثال دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی گھڑی لی تھی, گھڑی بیچ دی, اور یہ عدت میں نکاح کر لیا, ثابت کرتے ہیں کہ بالکل غلط کیا. اور پھر اس طریقے سے مطلب ہے کہ میمو کے اندر غدار پاکستان آج کے دن تک قائم, وہ لوگ جو آج کے دن تک اس بات پہ قائم ہیں کہ بہرحال یہ بہت بڑا جرم تھا میمو والا, چاہے وہ سپریم کورٹ کا یا کورٹس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ جائے بھاڑ میں, وہ بہت بڑا جرم تھا. وہ لوگ بھی جو ان تمام جرائم کا ذمہ دار عمران خان کو سمجھتے ہیں, ان کی شخصیت کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں, دن رات یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر کیسے آ سکتے ہیں, عمران خان کو جیل میں سے باہر کیسے لگایا جائے. اپنے ویلاگز میں بار بار وہ کہیں گے دیکھیں جب تک آپ مذاکرات نہیں کریں گے نا تو بات آگے نہیں چلے گی. نہیں, معافی مانگ لینی چاہیے, معافی مانگ لیں. دیکھیں جب تک آپ یہ باتیں, یہ والے بیان آپ دیتے رہیں گے نا فوج کے خلاف, آپ کا لیڈر پھر جیل میں رہے گا. مطلب اس انداز میں باقاعدہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دن رات ان کا موضوع گفتگو ہی ہوتا ہے کہ نہیں عمران خان تو جیل سے باہر نہیں آ سکتا. ارے بھائی, جو بندہ غدار وطن ہے, جو بندہ کرپٹ آدمی ہے, جس بندے کے بارے میں اگرچہ آپ نے کہا جی فرا گوگی جو ہیں وہ ان کے شوہر پنجاب میں تعیناتیاں کرواتے تھے, پیسے پکڑتے تھے, آج کے دن تک آپ نے اس حوالے سے ایک کیس نہیں رجسٹر کیا فرا گوگی کے خلاف یا فرا گوگی کے شوہر کے خلاف کہ کون سی تعیناتیاں کروائیں, کہاں پہ پیسے لیے, کس چیز کے پیسے لیے. ایک وہ ملک ریاض والا ہی معاملہ آپ لے کے چل رہے ہیں نا, القادر والا, جس کے حوالے سے ان کا پورا ایک نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا, اور جو الزامات آپ نے لگائے وہ آلریڈی غلط ثابت ہو چکے ہیں, لندن ہائی کورٹ کے فیصلے میں غلط ثابت ہو چکے ہیں, وہ الگ بات ہے. میں اس میرٹ ڈی میرٹ اس ڈیبیٹ میں جاتا ہی نہیں. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف کی دلیل دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ فاشسٹ لیڈر ہے, ڈکٹیٹر ہے, غلط ہے, کرپٹ ہے, فوج کے ساتھ مل کر سیاست میں آ گئے. یہ وہ بات ہے جو میں بھی بالکل صحیح سمجھتا ہوں کہ درست الزام ہے عمران خان کے اوپر. شاید وہ سیکھ چکے ہوں لیکن لگتا نہیں ہے, ابھی تک بھی ان کے بیانات یہی ہوتے ہیں کہ فوج سے بات کرنی ہے. یہ تمام باتیں, اور اس کے اوپر کرپشن کا الزام اور فلاں الزام, اور مطلب اور سب سے بڑا غدار وطن, مطلب میمو ثابت شدہ الزام ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اور پھر عدت والا نکاش کا, یہ تو سب سے بندہ مطلب دیکھنے کے قابل نہیں ہے بندہ. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہی بندے کو دن رات یہی پریشانی ہوتی ہے. الٹا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے ان کا لیڈر باہر آئے. تو بھائی آپ کو تہاڈا ماما لگتا ہے عمران خان, یہ سمجھ لاجک سمجھ نہیں آتی. جو میں نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں, جو موضوع ہے وہ آپ کو اب سمجھ آئے گا. جو میں نے کہا نا کہ ذرا دلیل کو پرکھا کریں, غور سے دیکھیں کہ کوئی بندہ کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہے, بات کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس کے ذہن میں کیا ہے, وہ آپ کو اب سمجھ آئے گا. تو یہ والے لوگ جو عمران خان کو دنیا کا برا ترین انسان سمجھتے ہیں, غلط ترین انسان سمجھتے ہیں, ایسے ایسے الزامات پوری کنوکشن سے لگاتے ہیں کہ جس کا کسی کو نہیں پتا, لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بات ہے, یہ بندہ بہت غلط ہے. تو بھائی اس کو جیل میں رہنے دو نا, تمہیں کیا پرابلم ہے, اصل مسئلہ کیا ہے, تم کیوں چاہتے ہو وہ باہر آئے. اس میں صرف دو نقطے بیان کرنے تھے اور پھر اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. پہلا نقطہ یہ کہ اگر آپ دلیل کی بات کرتے ہیں تو ذرا غور کریں. عمران خان کو بیچ میں سے نکال دیں, میں نے صرف آپ کو مثال دینے کے لیے بات کی ہے. عمران خان کو اس ساری گفتگو میں سے نکال دیں. اب کچھ لوگ ہیں جو ABC سیاستدان کے بارے میں کہتے ہیں یہ گندا ہے, یہ چور ہے, یہ فاشسٹ, یہ ڈکٹیٹر, یہ چور کرپٹ انسان, اس نے فلاں فلاں کرپشن کی, اس نے گھڑی بیچی, یہ ظالم ہے, اس کے اوپر کردار کے برے ترین الزام, سب سے بڑا غدار وطن کا الزام. لیکن کہتے ہیں یہ باہر آئے, یہ ہمارے درمیان ہو, سیاست کرے. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے عمران خان کو اس میں سے نکال دیں. ان لوگوں کی سوچ, ان کا ویژن, ان کا لیول دیکھیں آپ کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ باہر آئے, سیاست کرے, سامنے آئے. ایک ایسا شخص جو چور, کرپٹ, بدترین انسان ہے, وہ شخص اگر آپ میری بات فالو کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ان لوگوں کا سوچ, ویژن, ان کا اصول یہ ہے کہ یہ کرپٹ ترین لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان کے سیاستدانوں. میں نے کہا تھا عمران خان کو نکال دیں, عمران خان کو نکال کے ان کی دلیل سوچیں کہ یہ کتنے منافق لوگ ہیں, یہ کتنے بددیانت لوگ ہیں. یہ ان کی سرشت میں شامل ہے بددیانتی, ان کا رزق بددیانتی سے آتا ہے کہ یہ وہ شخص جو دنیا کا, کائنات کا بدترین شخص ہے ان کے مطابق, اس کے لیے یہ سوچ رہے ہیں. یہ کیونکہ ان کو پتہ ہے باقی بھی ایسے ہیں,
تو یہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ پہلا نقطہ ہے کہ ان کی بددیانتی، ان کی دلیل کی، ان کے آرگومنٹ کی بددیانتی دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ مطالبہ کر کے وہ تو کوئی نہ کوئی سیاسی نقطہ نکال لیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ جس شخص کو بدترین شخص سمجھتے ہیں اس کے بارے میں اس کو سیاست کے اندر لانا چاہتے ہیں کہ باہر آئے اور سیاست کرے. تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہمارے سیاستدان ہوں. دوسرا نقطہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یہ سسٹم کا پارٹ ہے. یہ لوگ سارے بات کرنے والے جو یہ بات کرتے ہیں نا، الزام الزام الزام، اور پھر نہیں اس کو باہر لائیں، یہ اس نظام کا پارٹ ہے. یہ بینیفیشری ہیں نظام کے، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ان کی روزی کمائی، ان کا پیٹ بھرتا اس چیز سے ہے کہ اس نظام کا پارٹ ہے. اس نظام میں کسی نہ کسی طریقے سے، ضروری نہیں ہوتا آپ نظام سے پیسے لے رہے ہیں، کرپشن لے رہے ہیں، آپ مفادات لے رہے ہوتے ہیں، کام کروا رہے ہوتے ہیں، اس پاور سسٹم کا سٹیٹس کو کا حصہ ہوتے ہیں آپ. ان کو وہ سٹیٹس کو ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر اس طریقے سے ایک گروپ جو ہے وہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتا رہا اور اس طرح کھڑا رہا تو یہ سٹیٹس کو کا نظام نہ ٹوٹ جائے. ہماری جو ایک نظام چل رہا ہے، ہمارے بچے جو پل رہے ہیں ایک رزق کے اوپر، وہ رزق کی فراہمی کہیں بند نہ ہو جائے. یہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے بنیادی طور پہ. آپ بددیانتی آپ نے دیکھ لی ان کے آرگومنٹ میں کس لیول کی بددیانتی ہے، تو یہ ان کو بنیادی طور پہ خوف ہوتا ہے. اگلے موضوع پہ چلتے ہیں اور یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہے. شہباز رانا سینئر صحافی ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا. کل میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کم تھا، اور بہت اہم چیز ہے آئی ایم ایف فلیگز گیپس ان پاکستانی کرپشن ڈیٹیکشن. یہ بہت اہم موضوع ہے کہ کرپشن ڈیٹیکشن کا سسٹم ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر ایک، کہ وہ چیزیں، وہ انڈیکیٹر ہیں چند، وہ آپ کو نظر آئیں تو آپ ریڈ فلیگز آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی چیز ہے، غور کریں یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے. تو وہ آپ کو پتہ لگتا ہے. جیسے پتہ لگے کہ جی کوئی ٹینڈر بہت بڑا ایوارڈ ہوا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو فلاں جو بڑا پولیٹیشین ہے نا اس کے بھائی کو ہوا ہے، تو یہ تو کہیں غلط ہو سکتا ہے، صحیح ہوا ہو لیکن کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوا. مطلب وہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز میں آتا ہے تو اس کو اگر ہوا ہے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ کلیئر ایک انڈیکیشن ہونی چاہیے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی پروسیس کے اندر ایک چیز نہیں کی گئی، کوئی اشتہار نہیں دیا گیا، لیکن اشتہار دیا تو گیا لیکن کوئی چھوٹی موٹی اخباروں میں دے دیا گیا، کسی کو پتہ ہی نہ لگے. تو اس طرح کے بہت سارے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں سسٹم کے اندر کہ جب وہ ہوں تو فوری طور پہ ایک ریڈ فلیگ آ جانا چاہیے کہ یہ چیز ہوئی ہے نا، اور اس سے کرپشن ڈیٹیکشن ہوتی ہے، کرپشن رکتی ہے، سرکاری وسائل کا ضیاع رکتا ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا کہ میں رانا صاحب کی خبر پڑھتا ہوں، ہمارے ہاں مشرف کے دور سے ایک نئی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی مشرف فالورز کے اندر، اور وہ یہ تھی کہ کرپشن از ناٹ دا بگیسٹ ایشو جس کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی. اچھا، اصولی طور پہ یہ بات بالکل درست بھی ہے کہ کرپشن از ون آف دا فیکٹرز. وہ سسٹم جنہوں نے ترقی کی بہت آگے چلے گئے، ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کرپشن ہوتی ہے، اسٹرکچرل کرپشن ہوتی ہے، جس کو مطلب ہے کہ قابو کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی وہ ملک جو ہے پھر بھی ترقی کر گیا، تو جو ملک ترقی نہیں کرتے اور ان کے اندر اگر آپ ان چیزوں کا جائزہ لیں جن کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا رہے، تو اس میں کرپشن ایک فیکٹر ہوتا ہے. اٹس ناٹ دا اونلی فیکٹر کہ یہ صرف ایک ہی فیکٹر تھا، نہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس بات کا پھر جو ہمارے فلسفی ہوتے ہیں وہ پھر بہت ہی کرپشن کی گل نہ کرو، کرپشن نہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. کرپشن جو ہے نا اس کی وجہ سے ترقی نہیں رکتی. دیکھو فلاں ملک دے وچ بھی کرپشن ہے تو وہ ترقی کر گیا، مطلب اس طرح کی سوچ والے لوگ نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے. کرپشن جو ہے وہ بڑا بیسک ایک چیز ہے. اگر وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہو تو ملک کبھی آگے چل نہیں سکتا. ایک بڑا بیسک فیکٹر بہرحال بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ چیز بڑے لیول پہ ہے، اگر تو چھوٹے لیول پہ ہے تو اس کو تو آپ نے روکنا ہوتا ہے. مختلف طریقے ہیں اس کو کم کرنے کے نا، مکمل ایلیمینیٹ نہیں آپ کر سکتے، کم کر سکتے ہیں. لیکن اگر بڑے لیول پہ لیڈرشپ ہی کرپٹ ہے تو وہ آپ کبھی بھی آگے نہیں چل سکتے. کسی بھی تو آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیاست کر رہی ہو اور دنیا کے 15 ممالک کے اندر ان کی جائیدادیں اور کاروبار ہوں، ایسا ملک نہیں چل سکتا بھائی. آپ جہاں سے مرضی دلیلیں گھڑ کے لے کے آ جائیں. کرپشن کے علاوہ بالکل فیکٹرز ہوتے ہیں کسی ملک کے ترقی نہ کرنے میں، لیکن کرپشن اور بڑے لیول پہ کرپشن کو آپ نے بالکل کرب کرنا ہوتا ہے. اور میں 2-3 چیزیں پڑھ کے ہم اپنے جو ہے وہ آرگومنٹ کی طرف آتے ہیں کہ آرگومنٹ کیا ہے. پہلے میں 2 چیزیں بتا دوں. وہ رانا صاحب کی خبر میں لکھا ہوا ہے کہ the identification of politically exposed persons remained uneven and there were sufficient corruption specific red flags that could detect misuse of public office in Pakistan, according to initial findings by a corruption diagnostic assessment mission of the International Monetary Fund IMF.
IMF का एक मुआहदे के तहत IMF ने एक ये मिशन भेजा पाकिस्तान में करप्शन रिडक्शन के हवाले से कि वो असेसमेंट करें, डायग्नोज करें कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि जो IMF हैज शेयर्ड द ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन विद द गवर्नमेंट, गिविंग इस्लामाबाद एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू बिफोर द गवर्नमेंट, एंड द करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, सोर्सेज टोल्ड एक्सप्रेस ट्रिब्यून। वो बता रहे हैं कि ये जो काम किया उन्होंने करप्शन असेसमेंट जो उन्होंने की IMF के कमीशन ने, तो उन्होंने जो अपनी ड्राफ्ट था अपनी रिकमेंडेशन का वो पहले से हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया कि आप एक दफा इसको देख लें इससे पहले कि हम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इस रिपोर्ट को रिलीज करें। सुनिएगा, द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस identification remains uneven across sectors due to the limited access to comprehensive data, absence of automated screening tools in a smaller institution, and lack of corruption specific red flags indicators that would help detect misuse of public offices, stated the draft। ये मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, आप तफसील से पढ़िएगा। ये उन्होंने बताया कि जो कंप्रिहेंसिव डाटा तक एक्सेस है, ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग टूल जो है उनकी जो एब्सेंस है स्मॉलर इंस्टीट्यूशंस में, करप्शन के हवाले से स्पेसिफिक जो रेड फ्लैग्स जिनका मैं जिक्र कर रहा था वो ना होना, ये बुनियादी तरीन वजूहात हैं। नाज़रीन, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसे बड़ी चीज़ ट्रांसपेरेंसी होती है किसी भी निज़ाम के अंदर, कि वो पूरा निज़ाम जो चल रहा है उसके हवाले से ट्रांसपेरेंसी हो, हर चीज अवेलेबल हो, सामने हो। कोई भी शख्स, जब कंप्यूटर नहीं था तो किसी भी दफ्तर में जाए तो एक ऐसी जगह हो जहां हर चीज डिटेल में बुक्स में पड़ी हो, तो कोई भी शख्स उसको देख सके, पढ़ सके, बता सके लोगों को। कंप्यूटर का दौर आ गया, वो झंझट ही खत्म हो गया किताबों के, चीज़ों के और ब्राउजर्स के। अब तो ये कि हर चीज़ की एक वेबसाइट हो और कोई बजट भी नहीं वेबसाइट का, और ये है कि उसके ऊपर सारा डाटा इंफॉर्मेशन हो, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो, जो टेंडर आना है आगे प्लानिंग में उसका भी जिक्र हो, जो आ चुका है उसका भी जिक्र हो, जो आपने प्रोसेस किया टेंडर करते हुए, किन किन अखबारों में एडवर्टीजमेंट किया, क्या क्या प्री क्वालिफिकेशन थी, किन किन कंपनीज ने अप्लाई किया, वो कंपनीज किस तरह क्वालिफाई करती थी, जिनको निकाला गया उनको किस तरह निकाला गया, जिनको दिया गया किस तरह दिया गया, उन कंपनीज की ओनरशिप किसकी है, कौन लोग उनके पीछे हैं। मतलब ये कि हम तो ये नहीं कहते कि कोई मिनिस्टर बन गया तो उसके भाई को आप ना दें, लेकिन अगर उसका भाई जो है पिछले 25-30 साल से काम कर रहा है कंस्ट्रक्शन का और बड़ा जबरदस्त काम कर रही है कंपनी, तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। लेकिन अगर पता लगे कि कल रात कंपनी बनी है और वो हो गई है, तो ये पता होना चाहिए ना कि कोई भी बंदे जो ओनरशिप है कौन है और उनकी क्लोज फैमिली में कौन कौन लोग हैं। इसी तरीके से तमाम हवालों से जो मामला हैं अगर ट्रांसपेरेंट हो, सबके सामने हो, किसी बंदे को भी एक्सेस हो, तो ये पहला मेन स्टेप होता है करप्शन। मतलब करप्शन के ऊपर सजाएं दे के कभी करप्शन कंट्रोल नहीं होती है। असूल ये है कि आप सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करें, करप्शन होने के मौके ही कम कर दें। अरे भाई, करप्शन के लिए सजाएं देने के लिए आप एक अलग महकमा रखेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, उससे कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रही ना, आपकी कोई प्रोडक्टिव काम तो नहीं है ना वो वाला। मतलब बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हर जगह पे करप्शन हो रही हो, एक अलग से इदारा हो जो टैक्स पेयर मनी पे तनख्वाह ले रहा हो, वो आके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो क्या करप्शन हुई है, फिर वो पकड़ दकड़ कर रहा हो, फिर वो फैमिलियां उनकी अदालतों में रुल रही हो और फिर उनको सजाएं सुनाई जाएं और फिर वो पैसा कुछ मिले कभी ना मिले, तो इससे बेहतर यही नहीं है कि करप्शन हो ही ना, सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। करप्शन जिस लम्हे, जिस तरीके से, जिस वक्त वकूअ पजीर हो रही होती है, तो उसको उस लम्हे पे ही रोक लिया जाए। तो ऐसा कभी भी उस निज़ाम में नहीं हो सकता जहां पे रूल ऑफ लॉ ना पे हो, जहां पे फौज जैसा इदारा जो है वो काबद होकर तमाम मामला को अपने कंट्रोल में ले ले, सिर्फ 1-2-4 गलत काम करवाने के लिए। जब 1-2-4 गलत काम ऊपर से बैठा हुआ ताकतवर इदारा कराता है, तो जो नीचे बैठे हुए गलत काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने भी 5-10 काम करते हैं, और इस तरह फिर आवे का आवा बिगड़ जाता है और पूरा निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाता है। कभी भी ये लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं आने देंगे पाकिस्तान में, कभी भी नहीं आने देंगे, चाहे वो पोलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो पाकिस्तान की फौज हो, कभी भी ट्रांसपेरेंसी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? ताकतवर है ना, एलीट है ना, काबिज है ना सिस्टम के ऊपर, वो क्यों ये छोटे छोटे कीड़म कोड़ों को राइट देंगे उनके। अब कीड़म कोड़ों को ये भी नहीं पता कि ये जिस रकम को इस्तेमाल करने के लिए ये एक निज़ाम चल रहा है और हुकूमतें बन रही हैं, ये हमारा पैसा है। खैर, तो ये बुनियादी, आप अभी कल आपने एक वीडियो देखी होगी कि पुलिस वाले जा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर और पुलिस वाला जो SP है वो कह रहा है कि पकड़ो उसको, ये कोई बंदा वीडियो बना रहा है खड़ा होकर ना, तो वो वीडियो बना रहा है और वो कह रहा है पकड़ो उसको, डालो डाले में, और अभी देखते हैं, और पता नहीं क्या क्या। आपने देखी होगी, बहुत वायरल हुई वीडियो। तो बुनियादी तौर पे आप देखें कि ये क्या चीज है। अगर कोई भी शख्स वीडियो बना रहा है पुलिस की
اب پولیس سے مراد چاہے پولیس ہو چاہے فوج ہو، صاف ظاہر ہے عوام ہمارے ٹیکس پیئر سے دن رات محنت کر کے پسینے خون کی کمائی جو ہے ہماری، اس کے اوپر ہم ان کو تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں، چاہے جتنے بھی گورنمنٹ سروینٹ ہوں۔ اگر کسی کو یہ بات بری لگتی ہے وہ چھوڑے جا کے اپنا کاروبار کرے، اچھی بات ہے نا، کاروبار میں زیادہ ترقی ہے۔ جاب تو آپ کی پوری زندگی کو، آپ کے کیریئر کو، آپ کو ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو ختم کر دیتی ہے کسی بھی جگہ پہ مطلب نوکری کرنا۔ تو آپ جائیں اپنا کاروبار کریں، زیادہ کریں۔ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ صاف ظاہر ہے جاب دے، ملازم ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا کیمرے والی بات، یہاں سے سمجھیں اس چیز کو کہ یہ ٹرانسپیرنسی ہے نا، کہ جو بھی پولیس کر رہی ہے وہ ریکارڈ ہو نا۔ تو اب جب وہ ریکارڈ ہوگا تو وہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اگر پولیس نے کچھ غلط نہیں کرنا تو ان کو کیا ڈر ہے اس چیز کا؟ کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں نا، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے آقاؤں کے کہنے کے اوپر عام عوام کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں یہ چھپے۔ تو کوئی شخص کب چاہتا ہے کہ اس کا کیا چھپے؟ جب وہ غلط کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ڈکٹیٹوریل نظام ہوتے ہیں اس کے اندر یہ چیز انشور کی جاتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہ ہو، لوگوں کو ایکسیس ٹو انفارمیشن نہ ہو۔ ایکسیس ٹو انفارمیشن کا کوئی لا بھی بنے تو اس کو ڈس فنکشنل کر دیتے ہیں کسی ایک آدھے نقطے کے ذریعے۔ میں نے کل میں نے یہ والی بات بھی دراصل کل ہی کرنی تھی، کل کے ویلاگ میں وہ لمبا ہو گیا، پھر بات نہیں کر سکے۔ تو میں نے باقاعدہ یہاں پڑھا امریکہ کے اندر، اور مجھے پتہ لگا کہ یورپ کے اندر بھی امریکہ کے والے سے اسپیسیفکلی میں نے اسٹڈی کیا کہ امریکہ میں کوئی ایسی ایک اسٹیٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص یہ رائٹ رکھتا ہے امریکہ کے اندر، چاہے کوئی بھی اسٹیٹ ہو، کہ کہیں پہ بھی وہ پولیس کو دیکھے فوراً اپنا کیمرہ آن کر سکتا ہے۔ ڈو یو نو اٹ از پرمیٹڈ انڈر دا لا ان آل دا اسٹیٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، کہ آپ کہیں پہ بھی، آپ عام لوگ ہیں کھڑے ہیں، پولیس روڈ سائڈ پہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے، آپ نکالیں کیمرہ، آپ کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے پڑھا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ کنورسیشن میں انگیج ہے تو آپ وہ ویڈیو کو ریلیز نہیں کر سکتے نا، پرائیویٹ اگر کنورسیشن ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے پولیس والا، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، آپ دور کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، ٹیکس پیئر منی سے تنخواہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چھپایا تب جاتا ہے جب آپ نے غلط کام کرنا ہو۔ آپ کبھی بھی کرپشن کے جو ریڈ فلیگز ہیں، وہ جو انڈیکیٹرز ہیں، وہ آپ کبھی بھی نہیں ان کو ڈیفائن کریں گے، کیونکہ آپ نے خود کرپشن کرنی ہے، آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی پکڑا جائے یا یہ کرپشن رکے۔ تو یہ کبھی بھی یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ سسٹم میں بہت بڑا پرابلم ہے۔ جیسے کہ اب جنرل آصف منیر کی حکومت ہے، آپ کے سامنے SIFC کا نظام چل رہا ہے، پورے ملک کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، منسٹریز کو اپنے انڈر لیا ہوا ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی ساتھی پاکستان کا مجھے SIFC کی انفارمیشن نکال کے دکھا دے، کتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں، کتنے کمپنیاں، کیا کیا ہے، کوئی بندہ نکال کے دکھا دے۔ کیونکہ چوری کرنی ہے نا، کرپشن کرنی ہے نا، چور ہے نا، کبھی بھی نہیں کریں گے آپ کو۔ تو یہ میں لنک دوں گا شہباز رانا صاحب کی رپورٹ کا، آپ پڑھیے گا۔ بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، کل پھر آپ سے بات ہو۔